موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الحمدللہ سورۃ قاف کے بارے میں چند باتیں جو تھیں وہ سابقہ درس میں نے عرض کر دی تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یعنی نبوت کے بعد تقریباً 5ویں سال میں اتری. اور اس سورت کا مضمون مرکزی جو ہے جسے عبود کہتے ہیں وہ اس بات معاد ہے. اور جہاں تک حروف مقطعات کا تعلق ہے جیسے قاف ہے، صاد ہے، نون ہے، ان کے لیے راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد اور کنہ اور حقیقت کو اللہ جانتے. یہ باتیں یعنی الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اور سورۃ کاف کے فضائل میں یہ احادیث موجود ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورۃ القاف کی تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی سورۃ قاف تلاوت فرماتے تھے. بی بی ام حشام فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بالکل قریب تھی اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارا تنور جو ہے وہ بھی مشترک تھا جہاں روٹی پکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن آپ کی کثرت تلاوت کی وجہ سے میں نے سورۃ قاف جو ہے وہ یاد کر دی. اور اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مقدس میں 3 مضمون جو ہیں وہ بنیادی ہیں، وہ اصل ہیں، وہ اساس ہیں. اس کو علماء امت نے الاصول الثلاثہ کے نام سے بھی لکھا ہے کہ یہ 3 اصول. بعض علماء نے اس کو الایمان بالثلاثیات کہ ان 3 چیزوں پر ایمان لانا جو ہے صحیح معنی میں وہ لازم ہے. اگر ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ 3 اصول جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین تک ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے ان کو خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا ہے، لیکن ان کو شریعت نہیں دی گئی، کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ سب سے پہلا رسول اور سب سے پہلا نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے احکام اور شریعت اور اوامر اور نواہی شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں، کوئی احکام نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں بھی تقریباً 10 صدیوں کا فرق ہے، معمولی فرق نہیں ہے، یہ نہیں کہ 10 سال 10 صدیاں بیت گئی۔ تو ان 3 مضامین میں پہلا مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو کہتے ہیں الہیات، توحید۔ تو جب توحید کا ذکر آتا ہے تو پھر علماء نے جیسے اس کے اقسام لکھے ہیں کہ توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید فی الاسماء والصفات بھی ہے، تو پھر ان تینوں قسموں کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر جب توحید کا ذکر آئے گا تو صاف بات ہے کہ شرک کی تردید خود بخود ہوگی۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے النبوت والرسالہ، کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا، کہ تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق۔ اسی لیے میرے محبوب رحمت دو جہاں صبح کی نماز سے پہلے جب بیدار ہوتے اور آسمان پہ نظر پڑتی تو آپ یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض آخر تک تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو تمام انبیاء پر ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، اور عمل ہم اس پیغمبر کی شریعت پہ کریں گے جس کی اللہ نے ہمیں امت بنایا۔ یہ 2 باتیں آ گئیں۔ تو جہاں آپ نبوت کا قرآن میں ذکر پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے جو مکذبین ہیں ان کا خود بخود رد آئے گا۔ جب اس بات نبوت اور رسالت ہوگی تو انکار المکذبین جو ہے وہ خود بخود ہوگا۔ یہ 2 مسئلے۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے مہم وہ ہے اس بات معاد۔ اس بات معاد کا کیا معنی کہ ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت حق ہے۔ ہم سب نے قبروں سے اٹھنا ہے، قیامت ہے، میدان حشر ہے، سب نے وہاں جمع ہونا ہے، پھر صحائف اعمال ہے، میزان ہے، حساب ہے، کتاب ہے، پل صراط ہے، اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ حق۔ اسی کا معنی ہوتا ہے اس بات معاد۔ یہ کہہ دیتے ہیں قیامت پر ایمان لانا۔ تو جہاں اس بات معاد آئے گا وہاں ان کے منکرین کا رد بھی آئے گا، قدرتی بات ہے۔ اب یہ 3 مسئلے بنیادی یاد رکھ لو۔ پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ قیامت۔ کیوں سمجھ لو۔ اسی لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی بھی تھے۔ میں نے زیارت کی ہے لیکن جب عقل نہیں تھی، زیارت ضرور کی ہے۔
لیکن ہم خود طالب العلم تھے اور ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، اس لیے کوئی پتہ نہیں تھا کہ عالم کون ہوتے ہیں، بزرگ کون ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لوگ کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آدمی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو اور ٹرین آہستہ آہستہ چل پڑے اور اس پر اس نے سوار بھی ہونا ہو، ایک پاؤں ٹرین کے دروازے پہ ہو اور ایک پاؤں اگر نیچے ہو، اور اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ احمد علی مجھے دین سمجھاؤ، تو اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی کتنا مختصر وقت ہوگا، یعنی مقصد منٹ ہوں گے نا۔ تو فرمایا کہ اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا میرے بھائی دین کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو، عبادت خدا کی ہو۔ یاد رکھ لو، یہ اللہ والوں کے جملے ہوتے ہیں تو ان میں بڑا اثر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے کہ عبادت خدا کی ہو۔ اب جتنی عبادت کی قسمیں ہیں ساری آ گئیں۔ نماز عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، رکوع سجود عبادت ہے، شور پکار عبادت ہے۔ یہ جتنی انواع من العبادات ہیں، عبادت صرف کس کی ہو؟ خدا کی۔ فرمایا بھائی عبادت خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اطاعت کس کی ہو؟ کیوں ہمیں کیا پتا عبادت کیا ہوگی؟ حضور فرمائیں گے تو ہم عمل کریں گے، حضور ہمیں بتائیں گے نا بھی نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ تو عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ چلے کاٹنے میں تو یہ جوگی بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بدھسٹ جو ہیں، بدھ مت جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ تو ساری زندگی چلے میں ہیں، سر منڈایا ہوا ہے اور جو چادریں باندھی ہوئی ہیں اور ہر وقت دھیان گھیان میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ جہنم ہے۔ تو اس لیے عبادت بھی تو وہی قبول ہوگی نا جو حضرت محمد مصطفیٰ سمجھائیں گے۔ اگر تم اپنے عقل سے عبادت کرو گے اس کا تو دھیلے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ احرام باندھ لیں اور 200 چکر لگاتے رہیں صفا مروا کا، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ آپ جناب طواف شروع کریں اور بجائے 7 چکر کہنے کے کہیں یار اللہ کے کعبے سے مجھے تو بڑی محبت ہے، میں تو ہمیشہ 14 چکر کروں گا، تو اللہ منہ پہ مار دیں گے کہ دفع ہو جاؤ، تم آئے بڑی محبت کرنے والے، میں تو وہ قبول کروں گا جس میں محمد مصطفیٰ کی مہر ہوگی۔ تمہارے عقل سے عبادت قبول نہیں ہوگی، تم اپنے عقل سے تعزیہ بنا لو، اپنے عقل سے تم دلدل نکال لو، اپنے عقل سے تم میلاد منا لو، اپنے عقل سے تم صلاۃ و سلام کی مجلسیں سجا لو، اپنے عقل سے تم قوالیاں گوا لو، اپنے عقل سے تم عرس شریف اور پھولوں کی چادریں چڑھا لو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے کیونکہ اس پہ حضور کی مہر نہیں ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، بظاہر وہ عمل کتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو جناب اللہ والے کی شان ہے، بزرگ ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پھول ڈالے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، بظاہر بڑا عجیب ایک یعنی روحانی منظر ہے، لیکن وہ شرک اور بدعات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدمت خلق کی ہو، اللہ کے مخلوق کی خدمت۔ فرمایا بس یہی دین کا خلاصہ ہے، دین ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ تو اتنی دیر میں فرمایا دین سمجھایا جا سکتا ہے کہ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت جو ہے وہ خلق کی ہو۔ لیکن یاد رکھیں علماء عرب نے، محدثین نے، مفسرین نے، انہوں نے لکھا کہ پورے دین کا خلاصہ 2 چیزوں کا نام ہے۔
انہوں نے اور مختصر کر دیا، انہوں نے کہا دین دو چیزوں کا نام ہے، العظمت للخالق والشفقت علی المخلوق، خالق کی دل میں عظمت ہو اور اس کی مخلوق پہ شفقت ہو، بس یہی دین ہے۔ کہ اللہ کی عظمت ہو، جب عظمت ہوگی دل میں تو عبادت اسی کی ہوگی، حکم اسی کا ہوگا، بندگی اسی کی ہوگی، شور پکار اسی سے ہوگی، اور جب مخلوق پہ شفقت ہوگی تو زکوٰۃ، نفقات، صدقات، خیرات، اعانت، صلہ رحمی، ساری چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، العظمت للخالق اور والشفقت علی المخلوق، خالق کی دل میں عظمت ہو اور مخلوق اللہ پر شفقت ہو۔ یہ علماء محدثین فرماتے ہیں، اور اولیاء اللہ اور صوفیاء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ صرف ایک چیز میں ہے، اپنے آپ کو مٹا ڈالو اور خدا پہ عقیدہ جما ڈالو۔ بس وہ کہتے ہیں بس دین اسی کا نام ہے کہ اپنی نفی کر دو اور اسی کی ذات پہ توکل کر لو۔ یہی کلمے کا سبق ہے کہ لا الہ، لا کی تلوار چلا کے سب معبود باطلہ کی گردنیں اڑا دو، الا اللہ کر کے اس بات کر دو کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب سب سے رخ موڑ لوگے، اللہ سے تعلق جوڑ لوگے تو سمجھو دین آ گیا۔ تو یہ اصل میں اپنے اپنے ذوق کی تعریف ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی اللہ والے کو دعوت دی، وہ نہ آئے تو انہوں نے کسی کے مشورے سے ان کو دوبارہ دعوت بھیجی، تو اس میں لکھ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور نیچے دعوت لکھی کہ اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور وقت کے حاکم کی اطاعت کرو۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اولو الامر کی اطاعت کا حکم تو خدا نے دیا ہے، اب ان کو آنا پڑے گا۔ جب اللہ والوں کو خط ملا، آپ نے خط پڑھا، آپ نے کاتب سے کہا کہ لکھو در اطاعت خدا مشغول وعد رسول شرم سارم اطاعت اولو الامر چے رسید۔ آپ اس کو جواب لکھو کہ بادشاہ سلامت، اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہوں، ابھی تو میں حضور سے شرمندہ ہوں، تیری اطاعت کا تو نمبر پتہ نہیں کب آئے گا۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو کہتے ہیں عمود سورت ہے، کہ جو عمود ہے وہ اس بات معاد ہے۔ لیکن یاد رکھو ان تین چیزوں میں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ پہلی دو چیزوں کا ماننا ذرا آسان ہے، اللہ مہرے نہ لگا دے تو سمجھنا بھی آسان ہے، لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ جب تک اللہ ہدایت کے فیصلے نہ کرے کوئی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھ رہے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ توحید فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ آگے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ توحید فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا جائے، کوئی بندہ نہ ملے، اللہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لے تو انشاءاللہ توحید کا اقرار وہ بھی کر لے گا۔ جب آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، زمین پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے گا، لازم ماننا پڑے گا کہ ان کے بنانے والا کوئی ہے۔
ایسے تو نہیں بن گئے نا، ایک اینک نہیں بن سکتی، اینک کا ایک کیل نہیں بن سکتا جب بنانے والا نہ ہو، تو یہ سارا نظام ایسے بن گیا ہے۔ یہ حادثہ ہے خود بخود، اچھا حادثہ ہے، ابھی عجیب حادثہ ہے۔ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر بیڈ روم کا سامان بیڈ روم میں چلا جائے، ڈائننگ کا ڈائننگ میں، ڈرائنگ کا ڈرائنگ میں۔ یہ کون سا حادثہ ہے کہ ہر چیز اپنے نظام پہ قائم ہے، اور اس نظام میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ تاروں میں، نہ سورج میں، نہ چاند میں۔ یہ تو جب ان ساری چیزوں پہ غور کرے گا تو یقیناً اقرار کرے گا کہ اس کا خالق مالک بنانے والا کوئی ہے۔ اچھا، انبیاء کا ماننا بھی مشکل نہیں ہے، بس اللہ مہرے نہ لگا دے دل پر، ورنہ تو اصولی بات ہے نا کہ اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت کے بتانے کے لیے کوئی آئے گا تو ہمیں سمجھائے گا، ایک عقلی بات ہے، فطری بات۔ اور پھر پیغمبر کتنے آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ضد الگ ہے، ضد آ جائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ مشکل مسئلہ جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بندے کو اگر صرف اپنے عقل پہ زور لگائے نا جی تو عقل جواب دے جائے گا، دماغ پھٹ جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا کہ جناب یہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، یہ روح کیسے ہوتی ہے، علیین میں کیسے جاتی ہے، کافر کی روح سجین میں کیسے جاتی ہے، اور قبر کے اندر راحت و آرام کیسے ہوتا ہے، اور عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ ایک قبر ادھر مسلمان کی ہے، ادھر ہندو کی ہے، ادھر عورت کی ہے، ادھر مرد کی ہے، تو ان سب کو جو عذاب ہو رہا ہے تو اور قبر 70 ہاتھ کھل جاتی ہے، اگر 70 ہاتھ کھل جائے تو یہ مردہ ادھر آ جائے گا، یہ مردہ ادھر چلا جائے گا، یہ کیا ہے عذاب؟ عقل کام نہیں کرتی یہاں۔ اسی لیے دنیا میں لوگ جو تھے، پہلے کسی نے سمائے موتا کا انکار کیا، انہوں نے کہا جی مردے نہیں سنتے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تقریر فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کا وہاں اس مسئلے پہ بڑا جھگڑا تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ مسئلہ بڑا زور شور سے لڑائی ہو رہی تھی۔ مولویوں کا تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ جس مسئلے کی ضرورت نہ ہو اسی پہ لڑاؤ کام۔ کیوں؟ مولوی کی روٹی نہیں بنتی نا، پارٹیاں بنے گی تو دونوں کا حلوہ مانڈا چلے گا نا۔ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، کچھ ادھر کھڑے ہوں گے، کچھ اس کی خدمت کریں گے، کچھ اس کی خدمت کریں گے، دونوں کا ماشاءاللہ پیٹ بھرتا رہے گا۔ باقی قیامت میں جواب دینا ہے وہ تو پھر دینا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں یہ جھگڑا بڑا تازہ تھا، تو کسی نے شرارت کرتے ہوئے ایک چٹ لکھ کے بھیج دیا شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت آپ کی تحقیق کیا ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ مقصد ان کا کیا تھا کہ اگر کہتے ہیں سنتے ہیں تو نہ سننے والے شروع کر دیں گے جھگڑا، اگر کہیں گے نہیں سنتے ہیں تو سننے والے نعرے شروع کر دیں گے، تو جلسہ تو خراب ہو جائے گا نا۔ تو شاہ جی نے چٹ پڑا، فرمایا میری تو زندہ ہی نہیں سنتے، مجھے مردوں کا کیا پتا۔ انہوں نے فرمایا میری تو بھائی یہ زندہ بیٹھے ہوئے یہ بھی نہیں سنتے، تو مردوں کا مجھے کیا پتا ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو وجہ یہی ہے کہ پہلے موتا کا انکار کیا گیا، اس کے بعد عذاب قبر کے منکر ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی عذاب قبر نہیں۔ پھر انہوں نے اس قبر کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ قبر قبر ہی نہیں ہے، قبر تو عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسئلہ قیامت کا ہے اتنا مشکل، یہ صرف سمائی مسئلہ ہے، یہ ما سوائے سما کے، ما سوا اللہ کے رسول کے احکام کے عقل سے نہیں سمجھ آ سکتا۔
جن کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا. اب دیکھو نا، ابو جہل نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی حضور فرماتے ہیں کہ رات مجھے اسراء ہوا ہے، میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر معراج ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد مجھے اللہ نے مزید قرب بخشا ہے عرش کے قریب. پھر اللہ نے مجھ پہ 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ساری تفصیل کے اور پھر جنت دیکھی، سارے واقعات دیکھے، اور ابھی رات نہیں گزری کہ میں مکے میں بھی واپس آ گیا. تو اب ابو جہل کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا یہ کیا ہے، عقل کی بات ہے بھلا، مکے سے مسجد الاقصی تک سفر کرو تو 1 مہینہ لگتا ہے، اور پھر خود حضور فرماتے ہیں کہ دنیا سے پہلا آسمان جو ہے 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمان جو ہے 3500 سال کا سفر ہے، تو ایک رات میں کیسے طے ہو گیا؟ تو یہ بات عقل میں تو نہیں آتی تھی نا، عقل تو نہیں مانتا تھا نا، اس لیے وہ تو عجیب، یعنی اس نے تو پورے مکے میں شور مچا دیا کہ دیکھو دیکھو، ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد مدنی دیوانہ ہے. اب یہ دیوانوں والی بات ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد وہ سیدھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ حل سمیت ما قال صاحبک، کہنے لگا ابو بکر اب تو ہماری بات مان لو، پتہ ہے تیرے دوست نے کیا کہا ہے؟ ابو جہل، لیکن ابو بکر کو حضور کا دوست مانتا ہے. پتہ نہیں وہ کس مذہب کے ہیں جو ابو بکر کو نبی کا دوست نہیں مانتے. پتہ نہیں یہ کون سی پارٹی ہے، یہ تو کوئی ابو جہل سے بھی نیچے چلے گئے نا. ابو جہل ہے لیکن کہتا ہے ما قال صاحبک، تیرے ساتھی نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل بتلاؤ کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ فرماتے ہیں اسراء ہوا ہے، معراج ہوا، آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا، عرش اولیٰ کے قریب پہنچے، واپس آ گئے، رات نہیں گزری. بھلا یہ ایک عقل کی بات ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر نے سنا، انہوں نے کہا ابو جہل مجھے ایک بات بتاؤ، جو تم کہہ رہے ہو یہ باتیں میرے محبوب نے کہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن گیا. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر آپ نے کہا ہے تو پھر سچ کا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ابو جہل ملعون لعنتی، ہم تو اس سے بھی زیادہ بات مانتے ہیں کہ جبریل آتا ہے جاتا ہے. اگر جبریل آسمانوں سے وحی لے کے آ سکتا ہے، اگر محمد مدنی چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اب ایمان سے کہیں کہ جن کے اندر ایمان تھا ابو بکر میں، کوئی دیر لگائی ماننے میں. اب جس کے اندر ایمان ہے، حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المعصم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. جب اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ اللہ عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اب ایمان والے کے لیے مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں نا. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ کہا. ہم کیوں عقل دوڑائیں؟ لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں نا، جو ابو جہل کی طرح فلسفی ہوتے ہیں، ان کو تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی نا. پھر اس نے سارے قریش کے سردار اکٹھے کیے اور حضور کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اسریتا و اورجتا، آپ کو اسراء ہوا، معراج ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں نعم. انہوں نے کہا اچھا حضور آپ مسجد اقصی میں بھی گئے؟ آپ نے ہاں مسجد اقصی میں بھی گیا، اور میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو نماز بھی پڑھائی، اور پھر وہیں سے میرا معراج کی ابتدا ہوئی. انہوں نے کہا حضور اچھا اگر یہ بات ہے نا
تو ہمارا عقل نہیں مانتا، ذرا ہمیں مطمئن کریں، ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتلائیں کہ اس کے دروازے کتنی ہیں، آپ کس دروازے سے داخل ہوئے، پھر کس دروازے سے خارج ہوئے، اس کا محراب جو ہے وہ کہاں ہے، اور مسجد صخرہ کہاں ہے، مسجد اقصی کہاں ہے، آپ کا معراج کہاں سے ہوا، براق کو کہاں باندھا گیا، یہ ساری ذرا ہمیں نشانیاں بتلائیں، کیونکہ ہم بھی تو رات دن جاتے ہیں بیت المقدس میں، جب آپ بتلائیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ عقل والے ہیں نا جی۔ حالانکہ دیکھیں نا جی، آپ عمرے پہ آتے ہیں، حرم مکے کے دروازے کتنے آتے ہیں؟ کوئی عمرے والا مجھے بتا سکتا ہے حرم شریف کے کتنے دروازے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی میں پیدا یہاں ہوا، پڑھا میں نے یہاں، زندگی میری گزر گئی، بچپن میرا یہاں گزر گیا، اگلے دن مجھے باب ام ہانی نہیں ملتا تھا۔ میں خود ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت سلیم اللہ صاحب مدد اللہ العالی جامع فاروقیہ کے جو بڑے ہیں، اللہ صحت عافیت عطا فرمائے، وہ تشریف لائے تھے، تو ان کے بیٹے نے، اللہ ان کو جزائے دے، تو اطلاع دی تھی کہ حضرت فلاں جگہ باب ام ہانی میں بیٹھے ہیں۔ تو میں ملنے کے لیے جا رہا تھا، مجھے باب ام ہانی نہیں ملتا تھا، ساری زندگی میں یہاں پڑھتا رہا۔ آخر میں نے مجبور ہو کے 2-3 عرب سے پوچھا کہ بھئی باب ام ہانی کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے حضرت، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ اپنی برادری کام آئے گی، اربوں شربوں کو تو پتہ نہیں ہوگا نا، ہماری برادری والے تو ٹوہ لگاتے رہتے ہیں نا کہ فلانا پتھر کہاں ہے، فلانا ستون کہاں ہے۔ تو انہوں نے معراج کی وجہ سے باب ام ہانی یاد رکھا ہوگا۔ پھر ایک آدمی کو میں نے پکڑا، جی آئے ہوں جہاں سے حضور کو معراج ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں تم بھی ساتھ گئے تھے، آؤ تو صحیح مجھے وہ بتاؤ تسی ہے کہاں۔ بہرحال اس نے مجھے جگہ بتا دی۔ تو اب آدمی دروازے گننے تو نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا لقد قربت کربا شدیدا، مجھے دل کے اندر بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے تو نشانیاں دماغ میں نہیں رکھی، اب ان دشمنوں کو میں کیسے جواب دوں گا۔ اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا ان ربک یقرئک السلام، میرا مدنی اللہ نے سلام بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم معراج کرا سکتے ہیں تو بیت المقدس اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھتے جائیں، جواب دیتے جائیں۔ اب جناب ابو جہل جو پوچھے حضور جواب دے دیں، اب ان سے کوئی جواب نہ بنے۔ اب جب وہ سامنے ذلیل ہو گئے تو آخر ابو جہل تھا نا جی، جہالت کا باپ تھا نا، کہنے لگا اچھا حضور یہ باتیں تو آپ نے سچی بتا دی ہیں، ہمارا ایک قافلہ جو ہے نا تجارتی وہ گیا ہوا تھا شام، اور وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے۔ اچھا اگر آپ معراج پہ گئے تھے تو ہمارے قافلے کو راستے میں دیکھا تھا، کہاں تھا، وہ کدھر ہے، اور مکے میں کب پہنچے گا؟ بدبخت قافلہ تمہارا ہے، حضور کیوں بتائیں کب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ منظر بھی دکھلا دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ ہے اور فلاں دن مکے میں پہنچے گا۔ تو عقل والے تو پھر عقل سے سوال کرتے ہیں نا۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک گزر رہے تھے، آپ 2 قبروں پہ گزرے، اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے صحابہ کو فرمایا ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ان میں چغل خوری کرتا تھا، اور ایک جو ہے لا یستتر من البول، پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، کپڑوں پہ پڑ گیا، دھوتا نہیں تھا، پاک نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک نے حکم فرمایا کہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کی ایک چھڑی تازہ کاٹ کے لے آؤ۔ صحابہ کاٹ کے لے آئے، آپ نے اس چھڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اس قبر پہ لگا دی اور ایک اس قبر پہ لگا دی، اور آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز ہیں، جب تک یہ ٹہنیاں تازہ ہیں، یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔
تو اب ایک کلمے پڑھنے والے کے لیے کہ جی عذاب قبر کیسے ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیسے ہوگا، ہمارا ایمان ہے، حضور نے فرما دیا عذاب قبر ہے، بس ہے. اور پھر وہ قبر عالم برزخ میں نہیں، وہ زمین پہ ہے، وہاں کھڑے ہیں حضور، اور وہی آپ چھڑی بھی لگا رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی قبر تو وہ ہے جو عالم برزخ میں ہے، یہ قبریں مراد نہیں ہیں، تو حضور تو اس قبر پہ کھڑے ہیں نا، عالم برزخ میں تو نہیں ہے. اور ہماری جو میری برادری ہے نا ماشاءاللہ حلوہ برادری، انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا حدیث سے. وہ بھی تو آخر ان کا بھی تو عقل 24 گھنٹے میٹر چل رہا ہے نا، وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا. ہم اگر توحید پہ زور لگا رہے ہیں تو وہ بھی تو بدعت و شرک کے لیے دلائل ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. انہوں نے بھی مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا جی جب حضور پاک نے 2 چھڑیاں لگائی ہیں تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی قبر پہ پھول ڈالنا، بزرگوں کی قبر پہ درخت لگانا، پودے لگانا، پھول پتیاں بکھیرنا جائز ہے. اگر نہ جائز ہوتا تو پھر حضور کیوں چھڑیاں لگاتے؟ وہاں چونکہ کھجوریں تھیں اور درخت کوئی نہیں تھا. ہمارے پاس گلاب ہے، چنبیل ہے، نرگس ہے، ہر پھول ہے، ہم وہ ڈال دیتے ہیں. لہذا ہم تو حضور کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں. مسئلہ ڈھونڈا ہے کہ نہیں، ماننا تو پڑے گا نا. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی شرک اور بدعت میں آتا ہے نا، عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے اور دلوں کے اوپر بھی مہریں لگ جاتی ہیں. تم نے پھول ڈالنا تو پوچھ لیا، لیکن حدیث کا یہ معنی نہ سمجھے. حضور نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب. ہاں جی، تم اسی لیے پھول ڈالتے ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اور حضور کو تو دکھلایا گیا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تمہیں کیا دکھلایا گیا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے جا کے چادریں چڑھاتے ہو. اور پھر تم نے کبھی یہ بھی سمجھا ہے کہ ایک چھڑی کو میرے مدنی کا ہاتھ لگ جائے اور ایک پھولوں کی لڑی کو تیرا ہاتھ لگ جائے برابر ہے؟ کوئی عقل تو کیا کرو نا. اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا عقل بھی چھین لیا ہے؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان یہ ہے. آپ نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی. آپ نے فرمایا جس بندے نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے، میرا صحابی ہے، اس کے ساتھ آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی. آگ تو حضور کے دیکھنے والے کے ساتھ نہیں گزرے گی، ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے. تو اب جناب سمجھیں کہ قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنا برحق ہے، اور نعیم بھی ہماری موت سے شروع ہو جاتی ہے اور عذاب بھی موت سے شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھو کیا مانا؟ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. آ کے کہتے ہیں مومن مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنتیں اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں، کوئی غم نہ کرو. اور پھر روح کو خطاب کرتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان. کہتے ہیں پاک روح پاک جسد کے اندر چلو اللہ کی نعمتوں کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو رب تیرے اوپر راضی ہے، اور اس کو جنت کے کفن پہنا کے روح کو لے کے اوپر جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں تمام فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد ہی رحمتیں شروع ہو گئی. اور پھر جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو میرے مدنی نے فرما دیا روضۃ من ریاض الجنت یا حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جگہ جو ہے جنت کا گھر بن جاتا ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. باقی یاد رکھو کہ جنت کیسے بن جاتا ہے.
جیسے خواب والا دیکھتا ہے کہ میں رات مدینہ منورہ میں کھڑا تھا، صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، روضہ شریف کے اندر بیٹھا تھا، ابھی میں ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے گویا مدینے میں کھڑا ہے، حالانکہ یہاں سویا ہوا ہے۔ اگر اللہ خواب میں یہ نعمتیں دکھلانے پہ قادر ہیں تو مرنے کے بعد بھی یہ نعمتیں دینے پہ قادر ہیں۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے، اور جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملائکۃ العذاب آتی ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیثۃ بالجسد الخبیث، اے گندی روح نکلو، تجھ پر تیرا رب ناراض ہے، اور اس کے روح کو شدت سے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور مومن جب قبر میں ہوتا ہے پھر آ کے منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں من ربو کا، مومن کہتے ہیں ربی اللہ، ما دینو کا کہتے ہیں دینی الاسلام، ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم قال محمد رسول اللہ۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، مزے سے آرام کرو تم کامیاب ہو گئے، ویفتح له بابا الى الجنت، پھر جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ ہاذا مقعدک کا، اس جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ راحت و ریحان کے ساتھ قبر میں آرام سے سو جاتا ہے۔ اور اگر کافر ہوتا ہے پوچھتے ہیں من ربک کا، وہ کہتے ہیں ہا ہا لا ادری، ما دینک کا کہے گا ہا ہا لا ادری، ما تقول فی حق هذا الرجل یقول ہا ہا لا ادری، مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے، مجھے پتہ نہیں دین کیا ہے، مجھے پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہیں سے عذاب شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عذاب قرآن میں بھی ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے اور ادھر جہنم کا عذاب شروع ہو گیا، یعنی فوراً۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ حکم دیں گے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ تو معلوم ہوا قیامت کا عذاب الگ ہے، یہ قبر کا عذاب الگ ہے۔ تو یہ عذاب بھی برحق ہے، نعیم بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، تمام اسباب تمام تفاصیل برحق ہیں۔ اور اس صورت کا مضمون جو ہے مرکزی وہ اس بات معاد ہے، اس بات قیامت ہے۔ اس لیے میرے مدنی جمعہ میں تلاوت فرماتے تھے، عیدین پہ تلاوت فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے قیامت کا منظر آئے اور لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہاں یاد رکھیں دو انکار ہیں، دو اعراض ہیں، پھر ان کا جواب ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آدمی نے میاں بیوی نے عمرہ کیا ہے لیکن طواف کیا، سعی کیا، سر نہیں مڈوایا، احرام کھول دیا، اور بیوی نے بھی بال نہیں کٹائے، تو جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم دونوں احرام میں ہو، اور میاں پہ بیوی حرام ہے اور بیوی پہ اپنا خاوند حرام ہے۔ بال بھی کٹواؤ اور ایک ایک دم بھی ادا کرو۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا، پھر 1 مہینے کے بعد نکاح کر لیا، مجھے کیا پتا 1 طلاق دیا، 2 دیا یا 3 دیا۔ اگر 3 دے دیا ہے پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ صفا نہ کرنے پر 3 دن کے بعد میں نے دم ادا کیا، کوئی بات نہیں، دم دینا ہے، چاہے 3 دن کے بعد دو، 3 مہینے کے بعد دو، جب چاہو دے دو۔ کہتا ہے جی کہ میں نے مدینہ منورہ میں 5 ریال ٹیکسی والے کو دینے تھے، میں بھول گیا، اب اس کو میں تلاش نہیں کر سکتا، خیرات کر دو۔
5 عمرے کیے ہیں، پہلے احرام کھولتا ہوں پھر سر منڈواتا ہوں، کیا مانا ہے؟ کپڑے پہلے پہن لیتے ہو، سر بعد میں منڈواتے ہو، دم پڑ گئی۔ وہ تو جیسے احرام میں بیٹھے ہیں سر منڈواؤ گے پھر آگے احرام کھول کے کپڑے پہنو گے۔ ایک ہے کہ اوپر کی چادر کھول کے رکھ دی کہ سر منڈوا لوں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی نے احرام اپنے ہوٹل سے باندھا ہے لیکن مسجد عائشہ جا کے نیت کر لی، ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ کیا دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سینکڑوں عمرے کیے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کیا وہ حدیث رسول کے منکر تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب بھی بال بڑے ہوتے فوراً مسجد عائشہ جا کے عمرہ کر لیتے، تو ان کے لیے بھی نعوذ باللہ یعنی زیادہ عمر۔ بعد سمجھا کرو ایک سفر میں حضور نے 10 طواف بھی نہیں کیے ہیں، تم 10 طواف کرو تو بدعت ہے۔ عقل کرو، جو دین میں عبادت ثابت ہے اس کو جتنا تکرار کرو کوئی منع نہیں، جو ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں یہ رقم اگر غریبوں کو دے دیں، بہرحال یہ بھی تو غریب ہے نا، یہ پرندے امیر ہے، پیسے ہیں ان کے، تمہارے پاس تو گھر شہر ہے، ان کا تو گھر ہی کوئی نہیں، بیچارے گھونسلوں میں رہتے ہیں، یہ تم سے زیادہ غریب ہیں نہ۔ تمہیں ان کا فکر کیوں آ گیا؟ سگریٹ والوں کا خیال بھی نہیں آیا کہ ان سے سگریٹ بند کروا دو؟ اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں، پرندوں کو بھی خیرات ڈالی جاتی ہے، چیونٹیوں کو بھی ڈالی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا ایک بلی کی وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ چھوڑا، نہ پانی پلایا، نہ روٹی دی، نہ عذاب دیا، اس کو مر گئی بلی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو مانا یہ ہوا کہ ہمیں جانوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر کچھ عورتوں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، سامان تھا، پولیس نے روک دیا، ان نے احرام کھول دیا، فوراً عمرہ قضا کریں ورنہ دم پڑ جائے گا، یہ مذاق تھوڑی ہے۔ اور اگر عمرہ نہیں کریں گے دم احسار ہے، روک دیا کا معنی یعنی کسی کو عمرے سے روک دیا جائے اس کو دم دینی پڑے گی، دم احسار، عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور پاک کو جب روک دیا گیا تو آپ نے عمرہ بھی کیا اور دم بھی دیا۔ احرام والی چادریں ہم زمزم سے دھو کے رکھ لیں، کفن بنائیں، جو مرضی ہے بناؤ، کوئی حکم نہیں شریعت میں کہ کفن بناؤ یا زمزم سے دھو ڈالو۔ اگر کسی آدمی نے عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک بال نہیں کٹواؤ گے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا حتیم میں یا جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ صفا مروہ پر استلام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ صفا اور مروہ پہ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑ لیا، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ تو مکمل کیا، بال نہیں کٹوائے اور مدینہ چلا گیا، جب تک بال نہیں کٹائے گا وہ عمرے میں ہے، وہ احرام میں ہے، احرام چادروں کا نام نہیں ہے۔
ہر حال میں اب بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، اور دم بھی مکے میں، اور بال بھی مکے میں کٹوانے ہیں، مدینے میں نہیں۔ والدین کے لیے طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں، سب جائز ہے۔ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ ہمارے ملکوں میں اکثر محافل میلاد ہوتی ہیں، بالکل بدعت ہے۔ بچوں کی تقریب آج کل جو سالگرہ مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے، شریک ہونا بھی حرام ہے، یہ تو نصرانیوں کی رسم ہے، مکروہ تحریمی نہیں، یہ تو بالکل کراہت ہے۔ کیوں؟ یہ تو خالص انگریز کی یادگار ہے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں، کیک رکھتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تو انگریزوں کو خوش کر رہے ہیں۔ بہرحال جدے سے احرام باندھ کے میرے بھائی نے حج کیا، حج تو ٹھیک ہے، لیکن جدے سے حج قران ہو ہی نہیں سکتا، نہ تمتع نہ قران۔ تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو آفاق یعنی میقات کے باہر سے آنے والے لوگ۔ کہتے ہیں مجھے کچھ دوستوں نے رقم دی تھی کہ قرآن شریف لے کے رکھ دینا، بالکل رکھ دو، کبوتروں کو دانے ڈال دینا، وہ بھی ڈال دو، ایسی جگہ ڈالو جہاں پاؤں میں نہ آئیں۔ ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے کعبے شریف کا پتہ کیسے چلے گا؟ کون سی مشکل بات ہے جناب، وہ تو جہاز والوں سے کہیں، آپ کو ڈائریکشن بتا دیں گے، بات ختم۔ ریل گاڑی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے چلا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، کوئی ایک تو اندھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک کو پتہ نہ ہو، ڈبے میں اور 20 مسلمان ہیں، کوئی تو بتا دے گا نا آپ کو۔ آج کل تو گھڑیاں ملتی ہیں ماشاءاللہ، کمپس ملتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں 1 منٹ میں آپ کو کعبہ شریف دکھا دیا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ رمضان شریف میں تراویح امام 2 پڑھاتے ہیں، 10 پڑھائیں، لیکن پڑھاتے 20 رکعت ہیں، اور یہ حضور کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح ہیں، یاد رکھیں، اس میں اجماع صحابہ ہے۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، اس نے ابی ابن کعب پہ جمع کیا اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ میری والدہ نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، بالکل بال بھی کاٹیں، دم بھی ادا کریں۔ میرا بھانجا ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے پلاؤ۔ پیدائشی کمزور ہے، زمزم پلا کے دعا مانگو۔ اگر کھاد کی بوری نقد 800 میں ہے، ادھار میں 950 ہے، وہ جائز ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے۔ یہ جو بزرگوں کے نام پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں کھانے پہ، یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ حدیث میں کلونجی کے بارے میں آیا ہے، بالکل آیا ہے، حبۃ السوداء، کہ یہ ہر چیز کے لیے شفا ہے ما سوائے موت کے۔ تو آج کل دو لوگوں نے اس کا تیل ویل نکالا ہے، وہ تو خطرناک ہے، وہ تو کیمیکل سے نکالا جاتا ہے نا، وہ تو فائدہ۔ سنت یہ ہے کہ کلونجی جو ہے نا جی، یہ جو ہے نا، یوں لگا کے ہاتھ کو لگا، جتنے دانے آ جائیں وہ منہ میں رکھ کے چوس جائے، بس اتنا کافی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیٹھ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر مروہ سے شروع کرے صفا نہیں ہوتی، دوبارہ دوڑے۔ اگر عورت ہے یا مرد ہے، پیشاب کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے اپنا انڈر ویئر رکھے تاکہ مسجد خراب نہ ہو۔ اگر انسانی شر انسان پہ آ جائے، آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے سارے بدن پہ دم کرو۔
قصر نماز میں نفل اور سنت پڑھنا معاف ہے، اگر پڑھو گے تو پھر پوری پڑھو گے، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ ہو یا کہیں ہو، قصر نماز قصر ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ فجر کے بعد یا عصر کے بعد احناف کے نزدیک نماز نہیں پڑھ سکتے، جسم میں بڑا دباؤ رہتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ پاکستان میں مولوی کہتے ہیں کہ سیڑھی کے بغیر آدمی اوپر نہیں چڑھ سکتا، اس لیے جب تک بزرگوں کا وسیلہ واسطہ نہ ہو تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماشاءاللہ، پہلے تو اللہ تک سیڑھی رکھو گے، یعنی بزرگ سیڑھی بنیں گے تم ان کے اوپر چڑھو گے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سیڑھی تو وہاں رکھی جاتی ہے نا جو دور ہو، اللہ فرماتے میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو وہاں سیڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ اور ایک بات لوگوں کو سمجھا دو، یہ جو تم نے مثال دی ہے نا اللہ کی بزرگوں کے ساتھ، اسی کا نام تو شرک ہے۔ ولیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ زمزم سے پایا ہے، اگر چائے بنائیں بالکل بنائیں۔ حضرت اسماعیل کیا پکاتے تھے؟ زمزم ڈالتے تھے ہر کھانے میں۔ نعت پڑھنی جائز ہے لیکن گانا بجانا نہ ہو۔ اولاد کے لیے وظیفہ بتائیں، پہلے علاج تو کروائیں نا۔ آپ بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، مریض کون ہے؟ پہلے چیک اپ تو کرائیں، وظیفہ تو بعد میں کام آئے گا نا۔ اگر وہ مادہ ہی نہیں ہے تمہارے اندر تو مولوی مکی کا وظیفہ کیا کرے گا؟ پہلے دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کراؤ، نقص بیوی میں ہے اس کا علاج کرو، نقص میاں میں ہے اس کا علاج کرو۔ آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، علاج ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حرم کے جو حمام ہیں بغیر چپل کے چلے جاتے ہیں، اگر صاف ہیں خشک ہیں ٹھیک ہے۔ اگر جوتی گم ہو جائے دوسرے کی مت اٹھائیں، اپنی جوتی تھیلی میں ڈال کے رکھیں۔ اگر احرام کی حالت میں ناخن کاٹ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ مجھے شک ہے کہ میں نے 6 چکر لگائے یا 7، اللہ قبول کرے، شک ختم کرو۔ میرا بھائی ہے قید میں ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ ایک عورت ہے جس کی عمر 65 سال ہے، وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہے۔ دیکھو بعض عورتیں 65 سال کی لیکن مضبوط ہوتی ہیں، وہ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ قصر نماز جو ہمارا یہ ہے کہ ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 2 پڑھیں گے، مغرب 3 پڑھیں گے، فجر 2 پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، پھر دوسرا عمرہ میں نے مسجد عائشہ سے کیا، سر پہ کینچی سے بال کاٹے۔ اگر پہلی دفعہ اس طرح پھروایا تھا تو بال کہاں تھے جس پہ تم نے کینچی چلائی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دم بھی ادا کرو اور اس طرح بھی پھرواؤ۔ اگر بال تھے پھر کینچی سے کٹ گئے تو ٹھیک ہے۔ میں نے والد کا عمرہ کیا ہے لیکن حلق نہیں کرایا، حلق بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی ہے جو سبز پگڑی باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سبز پگڑی باندھنا حضور کی سنت ہے۔ یہ جھوٹ تو نہ بولیں، حضور نے کبھی سبز پگڑی نہیں باندھی زندگی میں، ساری زندگی حضور نے سفید پگڑی باندھی ہے، صرف ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی باندھی۔